اس طرح کے مارچ کو لانگ مارچ کہنا لانگ مارچ کے شہداء کی توہین ہے۔ الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونا ہے، یہ مزید پریشر تاکہ یہ کوئی اور واردات نہ ہو سکے۔ مائنس عمران بھی اب فارمولا طے پا چکا ہے، الیکشن میں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اول تو دھاندلی ہو نہیں سکتی، اگر ہوئی تو پھر وہ گانا یاد آئے گا، میرے محبوب قیامت ہوگی، آج رسوا تیری گلیوں میں محبت نہیں جمہوریت ہوگی۔ اگر حکومت ریزسٹنس کرتی ہے، ان کو روکتی ہے، تو منظرنامہ کیا ہوگا؟ تو زیادہ نفرت کمائے گی۔ گرفتار کرنے کا ارادہ کرتی ہے گورنمنٹ، دین ایک سٹیج آتی ہے اکتاہٹ کی، لوگوں کو ان کی شکلوں اور ناموں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس فیز میں نون لیگ داخل ہو چکی۔ آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ بے شمار جگہوں سے تھریٹس بھی ہوتی رہیں، نوکری کے بھی۔ آپ کو کبھی مائنڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی آیا کہ بس اب میں کیا اس کام میں پڑتا ہوں، صحافت چھوڑ دوں، ملک سے باہر جا کے بیٹھوں آرام سے؟ پبلک نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نثار صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، موجودہ حالات کے اوپر ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا تجزیہ ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ اچھا حسن صاحب، سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جس ٹائم میں لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر 126 دن کا دھرنا کوئی رنگ نہیں لا پایا تو یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ کوئی ان کے جو مطالبہ ہے جلد الیکشنز کروانے کا، اس حکومت کو رخصت کرنے کا، یہ پورا ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے مارچ کو لانگ مارچ کہنا لانگ مارچ کے شہداء کی توہین ہے۔ یہ ہوتی ہے کیٹ واک، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیٹ واک ہوتی ہے، اس کی وجہ ہے کہ کھانا پینا یہ وہ ہر چیز، گاڑیوں سے، یہ تو شاید پیدل ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سیریس ہوگا، مطلب اس کو شاید منی لانگ مارچ ٹائپ کو اس طرح کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں۔ اچھا، اب جو دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ یہ ہے کہ یہ ہیں پریشر ٹیکٹکس۔ ایک بات آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، اور عمران خان ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کب تک یہ ٹال لیں گے الیکشن کو، کب تک خیر منائیں گے۔ وہ 10-11 مہینے بعد کی ڈیٹ تو یہ خود دے رہے ہیں، 10-11 مہینے تو 10-11 سیکنڈز میں گزر جاتے ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، ایونٹس ایسے آ رہے ہیں، تو الیکشن تو الٹیمیٹلی ہونا ہے۔ یہ مزید پریشر تاکہ یہ کوئی اور واردات نہ ہو سکے، اس میں کوئی فیصلہ کن بات آپ نے بڑی درست کی ہے کہ اگر اتنے دن وہ اتنا طویل وہ کنٹینر والا تھا 126 دن، تو اٹس ناٹ اے جوک۔ میں بھی گیا تھا اس زمانے میں کنٹینر پہ، اظہار یکجہتی کے لیے۔ کچھ دوستوں نے کہا جرنلسٹ کا، میں نے کہا میں وہی نیوٹرل والی بات، میں نے کہا میں نیوٹرل شوٹرل نہیں ہوں، آئی ایم اے پرو پاکستان مین۔ مطلب اس کا کیا ہے، پرو عوام ہونا یہ تو بری بات نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، he has a few dreams۔ تو میں نے یہ بات پہلے بھی کی، لکھی کئی بار کالم میں ان دنوں میں، پچھلے دنوں میں جنگ میں، کہ بھئی اس بندے کو آؤٹ آف دا وے جا کے بےہودہ طریقے سے فارغ کرو گے تو یہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا۔ تو پورا کرنے دو ٹرم۔ بہرحال انہوں نے حماقت کی، وہ ان کو الٹی پڑ گئی۔ ان کا اسیسمنٹ یہ تھا کہ ہی از لوزنگ پاپولیرٹی، اور یہ اور وہ ساری دنیا جانتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ الٹا پڑ گیا ان کو۔ اچھا، یہ پھر پتہ نہیں کس کی نیت کا کھوٹ تھا، اس کی نیت میں کوئی اچھائی تھی، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاپولیرٹی کا گراف عمران کی جب وہ اقتدار میں تھا گر رہا تھا، تو اب وہ سنبھالا نہیں جا رہا وہ گراف۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف گریٹر اسٹریٹجی، آپ کہہ لو۔ یہ مجھے نہیں یہ لگتا کہ ادھر یہ جائیں گے اور ادھر وہ سارا کچھ وہ کلیپس ہو جائے گا۔ ان کی شامت یہ آئی ہوئی ہے کہ وہ ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم ای ہے، میں نے ان کا نام پی ڈی ایم ای رکھا ہوا ہے، ہاں پی ڈی ایم ای ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان میں 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نون لیگ۔ یہ ہیں بالکل چھوٹو نہیں ہوتا، پاخ نہیں ہوتی ہے، آگے گدھا جا رہا ہے تو گدھی جا رہی ہے آگے، پیٹرول ایک چھوٹی سی جو ریڈی ہے، اس کے پیچھے اس کا بچہ ایک چھوٹا سا ٹک 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 کرتا جا رہا ہے، اسے پخ کہتے ہیں۔ یہ پخ ہے، مطلب یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، یہ ان کا سائز نہ بڑھنا ہے، تھوڑا گھٹے گا ضرور، اور گھٹ رہا ہے، بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں۔ پر مین سٹیک ہولڈرز یہ 2 ہیں۔
ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی جگاڑ لگا لیں گے, یہ کوئی توپ چلا لیں گے, کوئی معجزہ ہو جائے گا, کوئی واردات ہو جائے گی, اور تاکہ ہماری کھوئی ہوئی ساکھ, لیکن ساکھ ایک بار نکل جائے ہاتھ سے, میرا اسیسمنٹ ہے, غلط ہو سکتا ہے. دیکھو بند مٹھی ہو نا ٹارزن کی, سیمپسن کی, رستم کی, اور ریت اس میں موجود ہو, وہ نہیں ہلے گی. لیکن اگر ایک ذرہ ریت کا کھسک گیا تو پھر ٹارزن کا باپ بھی ہو, مٹھی نے خالی ہونا ہے. مجھے نون لیگ خاص طور پہ, پیپلز پارٹی نہیں, مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک برف کا بلاک ہے, جون جولائی کا مہینہ ہے, سورج سوا نیزے پہ ہے, اور برف کا یہ بلاک ریت پہ پڑا ہے, آپ کے سامنے پگھل رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ جب تک بالکل غائب نہیں ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہا ہے. تو سر نون لیگ کی اس جو آپ نے بات کی ہے, اس حالت تک, یہاں تک پہنچنے میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ بنیادی کردار اس میں عوام کا, جنہوں نے دھتکارا ان کو, ٹھیک. اس کے بعد کردار ہے عمران کا, جس نے اس کو سیاسی شکل دی. ان کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر, کوئی شک نہیں, سب سے بڑی پارٹی. دین واٹ ہیپنڈ, بس ختم. آپ سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے. عمران نے یہ میسج لوگوں کے دماغوں اور دلوں تک پہنچا دیا ہے کہ یہ ملک اگر یہاں پہنچا ہے تو سرے محلوں اور امن فیلڈوں کی وجہ سے پہنچا ہے. جو اب عمران خان صاحب جو نااہل ہوئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران بھی اب فارمولا طے پا چکا ہے, الیکشن میں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ میرا خیال ہے اول تو دھاندلی ہو نہیں سکتی, اگر ہوئی تو پھر وہ گانا یاد آئے گا, میرے محبوب قیامت ہوگی, آج رسوا تیری گلیوں میں محبت نہیں جمہوریت ہوگی, کسریں نکل جائیں گی ساری. ایک بات نکالا انہوں نے نہیں ہے, یہ اس میں ٹوتھ پک اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں. ان کی کیا مجال ہے, ایڑیاں رگڑتے رہے. کرنے والوں نے جب کرنا تھا انہوں نے اپنے حساب کتاب سے کیا ہے. ان کا تو کوئی کریڈٹ نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ یہ تو 8 سیٹوں میں سے 6 ہار گئے اقتدار میں رہتے ہوئے, اور بری طرح ہارے. ان بیچاروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں اب. اور بڑے برہم ہیں نواز شریف صاحب. میں نے کہا تم میدان چھوڑ کے بھاگ جانے والے سے پتہ لا رہا ہوں, سپاہیوں پہ برہم ہو تم, کس پہ برہم ہو؟ پچھلی دفعہ بھی خان صاحب نے اعلان کیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ اس طرح نہیں نکلے جس طرح نکلنا چاہیے تھا. پھر ان پہ جس طریقے سے شیلنگ ہوئی اور لوگوں کو اس سے پہلے گرفتاریاں ہو گئیں. اب کے حالات آپ کو کیا لگتا ہے, اگر حکومت ریزسٹنس کرتی ہے, ان کو روکتی ہے, تو منظرنامہ کیا ہوگا؟ حکومت اگر کرے گی تو زیادہ نفرت کمائے گی, میرا اسیسمنٹ ہے. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ کرتی ہے گورنمنٹ, دین سونے پہ سہاگا, عمران کی لاٹری. جب کسی آدمی کی شہرت اس کے گھر کی گلی کا موڑ مڑ جائے, یعنی عوام تک پہنچ جائے, پھر کوئی ماں کا لال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اینڈ اٹ از ٹرو, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان اب ساؤنڈ بیریئر توڑ گیا ہے. ایک سٹیج آتی ہے اکتاہٹ کی, لوگوں کو ان کی شکلوں اور ناموں سے نفرت ہو جاتی ہے. اس فیز میں نون لیگ داخل ہو چکی ہے, بالکل ہو چکی ہے, کوئی شک نہیں. الٹے بھی لٹک جائیں, یہ جتنا زیادتی کریں گے, جتنے فاؤل کھیلیں گے, اتنا ہی عمران زیادہ خطرناک ہوگا. ہاں. اچھا سر, بالکل آخری کوشچن سر, جتنا سخت آپ لکھے ہیں, آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ بے شمار جگہوں سے تھریٹس بھی ہوتی رہیں, نوکری کے بھی. آپ کو کبھی مائنڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی آیا کہ بس اب میں کیا اس کام میں پڑتا ہوں, صحافت چھوڑ دوں, ملک سے باہر جا کے بیٹھوں آرام سے؟ کبھی آپ کے مائنڈ میں بھی یہ چیز آئی, اس چیز نے سوچنے پہ مجبور ہونے کا خیال مجھے کئی بار آیا, سچی بات ہے, آیا اور اب بھی آتا ہے, اور میرے پہ دورہ پڑ گیا کسی وقت. میرا دل نہیں کرتا, میں بزدل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے کہ میں اس عمر میں جا کے یار میرے ماں باپ کی قبریں ہیں, پچھلی قبریں ہماری ساری جلندھر, امرتسر, لدھیانہ, 3 شہروں میں رہ گئیں. اب میرے والدین ہیں یہاں, میں اگر بچوں سمیت چلا ہوں, یہ بالکل سوچا
نہیں دل کرتا، لیکن دل مانتا بھی نہیں. میں تو دھوبی کے کتے والا حال نہیں ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. باقی رہ گیا جب آپ جو بات کر رہے ہو لکھنے کی، میرے لیے لکھنا یا پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے سانس لینا. میں نہیں رہ سکتا. حسن نثار صاحب کے دو ٹوک تجزیے اور بے لاگ تبصرے آپ نے سنی. مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.